میگنیفیسنٹ قسم کے لینڈ مارک اگریمنٹس ہیں ان پہ کام شروع کیا، جس میں ریفائنری کے پروجیکٹ ہیں، جس میں پاور سیکٹر کے پروجیکٹ ہیں، جس میں ہمارے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ ہیں. اور اس کے فوراً بعد آپ کو معلوم ہے کہ ایک ڈیلیگیشن لے کے وزیر اعظم گئے چند ہی دن کے بعد، جس میں جام صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے تھے، لغاری صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے تھے. یعنی ہماری طرف سے بھی کابینہ کے وہ لوگ، وزیر خارجہ بھی تھے، وزیر معیشت بھی تھے، خزانہ بھی تھے، یعنی وہ تمام وزراء جن کی ذمہ داری ہے ملک کی معیشت کو آگے لے کر جانا، وہ وہاں پر گئے. اور وہاں پہ وزیر اعظم نے ایک بڑی ٹرانزیشن کا اعلان کیا کہ نہ صرف ہم گورنمنٹ کے معاملات گورنمنٹ کے ساتھ طے کر کے پاکستان میں سرمایہ کاری کروائیں گے، ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو سرمایہ کار ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، وہ ایک گرینڈ ویژن جو سعودی عرب نے اپنا بنایا ہے، نہ صرف پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کریں بلکہ وہاں پہ بھی جا کر کام کریں. اور سعودی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو اب بین الاقوامی سطح پہ اپنا ایک فٹ پرنٹ بنا رہی ہیں، وہ نہ صرف سعودی عرب کے گرینڈ ویژن کے اندر اپنا حصہ ڈالیں بلکہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کریں. جو پاکستان کا ایک ویژن ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے بھی سرمایہ کاری کریں. تو دو علیحدہ علیحدہ راستے جو ہیں مقرر ہو گئے. ایک راستہ کہ اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ایک سرکار کا دوسری سرکار سے کیا ناطہ ہوگا، وہ کون سے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ ہیں جس میں پرائیویٹ سیکٹر شرکت نہ کرے مگر ترقی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، انفراسٹرکچر کے لیے، گروتھ کے لیے ایک سرکار دوسری سرکار کے ساتھ مل بیٹھ کے کام کرتی ہے. اس بھائی چارے کو اور محبت کا رشتہ، بھائی چارے کا رشتہ جو ہمارا سعودی عرب سے ہے، جو نیشنل لیول پہ تو 70 کچھ سال کا ہے مگر تاریخی طور پہ تو 1400 سال کا رشتہ ہے. اس رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جوائنٹ انفراسٹرکچر پاکستان کے اندر جو ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے اس میں سعودی حصہ داری آئے، مگر اس سے زیادہ بڑھ کے، اور دگنا نہیں تگنا نہیں، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہمارا کاروبار، ہمارے بچوں کو جہاں سے روزگار ملے گا، ہمارے بچیوں کو جہاں سے نیا کاروبار ملے گا، اس کو آگے بڑھانے کے لیے جو سعودی کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ پاکستانی کمپنیوں کا میل کروایا جائے. وہ یہاں پر بیٹھیں. آج صبح آپ نے تقریب دیکھی، اب اس تقریب کے بعد اس وقت جہاں پہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کمروں میں، کانفرنس رومز کے اندر وہ تمام کمپنیاں بیٹھی ہیں. 30-35 کے قریب کمپنیاں آئی ہیں. جام صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جام صاحب اس پہ بات بھی کریں گے. انہوں نے بہت لیڈرشپ دکھائی. ایک سعودی کمپنی جو یہاں پر آئی ہے، جام صاحب نے ایک بندہ اس کے ساتھ کوآرڈینیٹر اپوائنٹ کیا ہے. اس وقت ہر سعودی کمپنی کا ایک ڈیسک لگا ہے اور جتنی بھی پاکستانی کمپنیاں آئی ہیں ان کے ساتھ وقت طے ہو چکا ہے اور ہر پاکستانی کمپنی ہر سعودی کمپنی کے ساتھ بیٹھ کے انڈیپینڈنٹلی اپنے کاروبار کی مطابقت سے گفتگو کر رہی ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کے بین الاقوامی سطح پہ اپنے کاروبار کیسے بڑھا سکتے ہیں. تو یہ بات چیت ہو رہی ہے. ہمارا مقصد کیا ہے یہ سب کرنے کا؟ مقصد ہے ایک نیا خاکہ جو ہے وہ آپ کے سامنے لایا جائے. یہ جو ہمارے ملک میں ایک مایوسی پھیلی ہوئی ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا بھائی؟ کچھ نہیں ہوگا. جس ملک میں جس طرح کے ہمارے بچے ہیں جو کالجوں اسکولوں سے نکل رہے ہیں، جس طرح کے ہنر مندی ہے ان میں، جس طرح کا ہمارا ملک ہے، ہم کیوں نہیں آگے بڑھیں گے؟ یہ نا امیدی، یہ یاس کس چیز کے لیے؟ اس کو مٹانے کا ذریعہ ہے. تو ایک چیز ہم سامنے لا رہے ہیں کہ اس نا امیدی کو ختم کریں اور ایک نئی منزل کی طرف دیکھیں جس میں ملک کی معیشت ترقی کرے گی، بچیوں کو روزگار ملے گا. دوبارہ کہتا ہوں، بچیوں کو یکساں روزگار ملے گا. یہ ہمارے بچے جو ہیں یہ سعودی کمپنیوں کے ساتھ مل کے چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کریں گے. ان میں 3-3 4-4 نوجوان بچیوں کو نوکری دیں گے تو ملک کی معیشت آگے بڑھے گی. اور ملک کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نا امیدی کا کلچر ختم ہو. ایک نئی سوسائٹی جس کے اندر امید ہو، جس کے اندر یقین ہو کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اس یقین کے ساتھ ہم آگے بڑھنا شروع کر دیں. اس نئی نہ صرف معیشت کی طرف
بلکہ نئی معاشرت کی طرف، ایک نئے معاشرے کی تشکیل دیں جس میں امید ہو، جس کے اندر کمٹمنٹ ہو، جس میں فیتھ ہو، یقین ہو، ہمارے بچے بچیوں کی آنکھوں کے اندر وہ یقین ہو کہ وہ آگے بڑھیں گے اور کامیاب ہوں گے. تو انشاءاللہ اس یقین کو ریسٹور کرنے کے لیے پہلے G2G ایک ایگریمنٹ ہوا، پھر وزیر اعظم گئے، وزیر اعظم نے بالکل وہاں پہ واضح شکل میں کہا کہ ہم G2G نہیں بلکہ B2B چاہتے ہیں. ہم مدد نہیں، بھائی چارہ چاہتے ہیں، کلیبریشن چاہتے ہیں، جوائنٹ وینچرز چاہتے ہیں، کاروبار چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، روزگار چاہتے ہیں، مدد نہیں چاہتے. تو ابھی تک جو گفتگو تھی جو مدد کر دیں، اب وہ گفتگو ہے کہ آئیں کاروبار کریں. اور آج آپ کے سامنے دیکھیے یہ سب 2-3 ہفتے میں ہوا ہے. آج جہاز بھر کے کاروباری لیڈر جو ہیں وہ یہاں پر آ گئے ہیں، اس وقت تشریف رکھتے ہیں، آئیں گے نہیں، آ چکے ہیں. پاکستانی کمپنیوں سے بات کریں گے نہیں، کر رہے ہیں ان کمروں میں. اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں بہت مثبت نتائج جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے. اور گورنمنٹ نے آج کیا کمٹمنٹ کی ہے؟ پاکستانی سرکار نے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم پاکستان سے ریڈ ٹیپ کو ختم کر دیں گے. وزیر اعظم نے ہمیں انسٹرکٹ کیا ہے کہ جہاں پہ 100 ریگولیشن لگائے گئے ہیں پرائیویٹ سیکٹر پہ، ایک ٹیم کمرے میں جائے اور باہر نکلے صرف 5-7 ریگولیشنز کے ساتھ بس، اور وہ یکساں ہر ایک پہ لاگو کیے جائیں. یکساں کیوں کہتے ہیں ہم؟ کیونکہ پاکستان میں ایلیٹ کیپچر ہے. صرف بڑے سیٹ کا بچہ بڑا سیٹ اور اس کا بچہ اس سے بڑا سیٹ اور اس کا بچہ اس سے بڑا سیٹ، نہیں، اب یہ نہیں ہوگا. جب لیول پلینگ فیلڈ ہوگا، اگر کسی کے پاس دولت ہے تو کسی کے پاس سوچ ہے، کسی کے پاس نیا آئیڈیا ہے، کسی کے پاس ہنر مندی ہے. تو جب ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے گا تو ہنر مند بھی اسی رفتار سے چلے گا، پڑھا لکھا بچہ بچی بھی اسی رفتار سے چلیں گے جس رفتار سے ایک سیٹ چلتا ہے. اور ہم سیٹوں کے خلاف نہیں ہیں، انہی کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ کے بھی ریگولیشن کم ہوں گے، لیکن اب ان بچے بچیوں کے بھی ریگولیشن کم ہوں گے. تو وہ جو اجارہ داری ہے چند لوگوں کی، وہ اجارہ داری اب نہیں رہے گی. ریڈ ٹیپ ملک سے ختم کر دی جائے گی. ہر بچے بچی کے لیے ایک ریڈ کارپٹ بچھایا جائے گا جس پہ چل کے کالج سے نکل کے یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ وہ آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. تو یہ جو 3 میں نے آپ کو بتایا، پہلے سعودی وزیر خارجہ کا ایک ٹیم لے کر آنا، ہمارا G2G پہ گفتگو کرنا، پھر اس کے بعد وزیر اعظم کا وہاں پہ جانا اور اصرار کرنا کہ G2G نہیں، یہ B2B ہوگا، بزنس ٹو بزنس ہوگا، یہ مدد نہیں ہوگی، کاروبار ہوگا. اور آج اس کے نتیجے میں 3-4 دن کے بعد ہی جہاز بھر کے انویسٹرز کا یہاں پر آ جانا، کمپنیوں کا آ جانا، بیٹھ جانا، ہماری کمپنیوں سے بات کرنا. جب ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں، وہ کاروبار طے کر رہے ہیں. یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ کو یقین آئے کہ یہاں پر چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. یہ جو نا امیدی، یہ ایک لے دے اوئے توئے کا بازار گرم ہے، تھوڑی سی اس میں متانت پیدا کریں. یہ ملک ہے، یہ ایک عظیم ملک ہے. یہ گالی گلوچ، یہ گلی کا ٹھٹھا صرف ملک میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو گرا دوں، آپ مجھے دھکا مار دیں، وہ اس کو گالی نکال دے، وہ اس سے سخت کلامی کر لے. تو کچھ رواداری اور بہت سی ترقی، کچھ رواداری، کچھ میانہ روی اور بہت سی ترقی، بہت سا روزگار اور ایک اعتدال میں معاشرہ، یہ بنانے کے لیے ہم آگے چل رہے ہیں. اور یہ میں نے آپ کو 3 بینچ مارکس 3 ہفتے سے کم میں 3 بینچ مارکس پیش کیے ہیں تاکہ آپ کو یہ یقین آئے کہ یہ آئیڈیا نہیں ہے، یہ گپ شپ نہیں ہے، یہ ہوگا نہیں، یہ ہو رہا ہے. کچھ ہو چکا ہے، کچھ ہو رہا ہے. تو میں دعوت دوں گا جام صاحب کو کہ وہ بھی کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرے، بالخصوص کمپنیوں کے حوالے سے، کن سیکٹرز میں وہ آئی ہیں، کیا کیا یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے، کون کون سے ایریاز میں ہم گروتھ کریں گے. کیونکہ جام صاحب کی زیر قیادت یہ سب کچھ ہوا ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں ان کا بھی، ان کی ٹیم کا بھی، ان کے سیکٹری کا بھی، اور دیگر سیکرٹریز کا بھی جنہوں نے بہت محنت کی ہے، اور ہمارے بھائی کا بھی جن کی وجہ سے یہ پیغام آپ کے پاس پہنچ رہا ہے. تو میں جام صاحب کو گزارش کروں گا کہ کچھ ارشادات. بہت شکریہ مصدق صاحب. میں آپ کی ہی بات کو آگے لے جاؤں گا. دیکھیں، سب سے
ضروری چیز جو آج دنیا میں پائی جاتی ہے وہ معیشت ہے. آج کے دور میں معیشت فارن پالیسی بناتی ہے. آج کے دور میں معیشت قوموں کو اور ملکوں کو ایک استحکام دیتی ہے جس پہ وہ اپنی فارن پالیسی یا اپنی کمٹمنٹ کو دنیا میں ایک رسپیکٹفل انداز میں آگے لے جاتے ہیں. پاکستان میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ آج پہلی دفعہ یہ اس طرح کا کوئی ایک طریقہ کار ہو رہا ہے جو پہلی دفعہ ہم نے کیا ہے، لیکن ایک نظریے میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اور وہ نظریہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی ڈیلیگیشنز آئی ہیں، ماضی میں بھی وزٹس ہوئے ہیں، لیکن اس میں اور اس میں یہ فرق یہ ہے کہ ہم نے اس دفعہ یہ طے کیا کہ سرکار کی پریزنس صرف اس حد تک ہوگی کہ ہم یہاں بیٹھ کے فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور آج آپ اس کو یقینی طور پہ اس پورے فنکشن میں جہاں بھی کور کریں گے آپ صرف اسی نظریے سے دیکھیں گے کہ مصدق ملک صاحب، جام کمال صاحب، تارڑ صاحب اور باقی ہمارے منسٹران ہر جگہ ہم جا رہے ہیں اور بزنس کمیونٹی کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ فیسیلیٹیٹ ہے یا نہیں ہے، ان کی انٹریکشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. اور آپ کو بڑی خوشی ہوگی اس بات سے کہ ابھی ان کے منسٹر صاحب جو بات کر رہے تھے انہوں نے کہا جی آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم تو ایک پورے چارٹر جہاز میں بھر کے سارے بزنس مین آ گئے، ہمارے پاس تو اتنی بڑی فہرست ہے کہ کچھ لوگ کمرشل فلائٹ سے بھی فلائٹ لے کے پاکستان پہنچ گئے ہیں اس پروگرام کے لیے. تو دیکھیں یہ جو ٹرسٹ ہے یہ ایسے تو نہیں ہے کہ ہم نے ایک کارڈ پہ انویٹیشن بھیج دیا اور سعودی اتنے بڑے انویسٹرز خوش ہو گئے. یہ پچھلے 3 ہفتوں میں مصدق صاحب نے جس طرح بتایا یہ وہ کمٹمنٹ ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی اور وہاں سے کراؤن پرنس کی کہ ان دونوں نے جو ان 3 ہفتوں میں 2 دفعہ ملاقاتیں کی ہیں، وزراء نے کئی ملاقاتیں کی ہیں، اور یہ پاکستان میں خیال شاید پہلی دفعہ ہو رہا ہوگا کہ ان 2 ہفتوں کے اندر ہماری ڈیلیگیشنز 2 دفعہ وہاں گئی ہیں، وہاں کی ادھر آئی ہیں. تو آج کا یہ جو نتیجہ ہے، یہ جو انٹرسٹ ہے، یہ جو ایک ٹرسٹ ہے اور یہ جو ایک کانفیڈنس اس حکومت کے اوپر سعودی بزنس مین کا آیا ہے، یہ میرے اور آپ کے ایک اچھے سے فنکشن کو کرنے سے نہیں ہوا ہے. یہ وہ ٹرسٹ انہوں نے شاید اس حکومت کی کمٹمنٹ کو دیکھا ہے کہ سامنے آئیں، اور ساتھ ساتھ یہی کمٹمنٹ ہم نے اپنے بزنس کمیونٹی کو بھی دکھائی ہے کہ آج یہاں پہ تقریباً 100 کمپنیاں، پاکستانی 100 کمپنیاں یہاں موجود ہیں. انرجی سیکٹر میں ہیں، فوڈ سیکٹر میں ہیں، کنسٹرکشن سیکٹر میں ہیں، رینیوبل سیکشن کے اندر ہیں، پورٹس اینڈ شپنگ کے سیکشن میں ہیں، اور اسی طرح سے باقی جو ہمارا ایک لے آؤٹ ہے جہاں پہ آئی ٹی سروسز ہے اور جنرل سروسز ہیں وہاں کی طرف سے ہیں. اور یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کو آج میں جس طرح مصدق صاحب نے کہا کہ وہ سارے انگیج ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یقین جانیں انشاءاللہ آپ کا میڈیا بھی اس کو کور کرے گا، ایک انتھوزیازم پائی جا رہی ہے دونوں طرف سے. ہمارا کام یہی ہے پاکستان کی اقتصادی معاملات کو بہتر کرنے میں جو سب سے کلیدی کردار ہے وہ بزنس کمیونٹی کا ہے. اور منسٹری آف کامرس اور باقی جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، گورنمنٹس کے ڈپارٹمنٹس ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے تقریباً ان 2 ماہ کے اندر میرے خیال سے جتنی اپنی میٹنگز 3 بہت بڑے امور پہ کی ہوں گی شاید یہ ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور صرف میٹنگز کرنے کے حد تک نہیں ہے، اونرشپ لینے کے حد تک ہے، ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے حد تک بھی ہے. آج یہ پروگرام ہمارا جانا، ان کو آنا ایک سٹیج ہے. اگلی سٹیج ہوگی جب یہ ساری چیزیں مٹیریلائز ہوں گی. تیسری سٹیج ہوگی کہ اس مٹیریلائزیشن کے بعد آپ عمومی طور پہ اس اقتصادی عمل کو کہیں پہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور اس کے نتیجے میں جس طرح مصدق صاحب نے کہا پھر آپ دیکھیں گے کہ یقینی طور پہ لوگ کاروبار کی صورت میں، سروس کی صورت میں، نوکری کی صورت میں، اپنی زندگی کی معیشت کو بہتر کرنے کی صورت میں آپ کو اس کے ثمرات نظر آئیں گے. یقینی طور پہ بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ جی ایسے پروگرام تو بہت پہلے بھی ہو چکے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جس شروعات کو کیا ہے اس میں کانفیڈنس بلڈنگ سٹرکچر ہے جو کہ بیرونی ملک پاکستانیوں کا اور کمپنیز کو بڑھانے کا ہے. پاکستانی کمیونٹی کے اندر وہ ٹرسٹ اس کو بھی اجاگر کرنے کا ہے. ٹھیک آپ تقریباً 1.5-2 سال پہلے چلے جائیں تو یہاں کا ایک ایسا ماحول شاید 2 سال پہلے بن چکا تھا کہ لوگ پاکستان چھوڑ کے بھی بزنس کمیونٹی جا رہی تھی. آج اسی پروگرام کے اندر ہم کہیں انہی کمپنیز کو ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں ایک بڑی خوشی سے واپس آئیں اور انہی پروجیکٹس کے حوالے سے یہاں مشترکہ طور پہ جوائنٹ وینچرز کا بھی سوچ رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت پاکستان اس چیز پہ اور خاص کر پرائم منسٹر صاحب کا ایک بڑا ویژن ہے کہ ہم نے اپنے بزنس سیکٹر کو اس لیے فروغ دینا ہے
کہ پاکستان اب اس معیشت کے حوالے سے آگے جانا چاہتا ہے جہاں وہ اقتصادی تعلقات کام کے تھرو ہوں, بزنس کے تھرو ہوں, گرانٹس کے تھرو نہ ہوں, لونز کی صورت میں نہ ہو یا کسی اور صورت میں نہ ہو. اور وہ اسی وقت بن سکتا ہے جب آپ اپنے سٹرکچر کے اندر ریفارمز لائیں گے, مائنڈ سیٹ چینج کریں گے, گورنمنٹ کے بزنس وے کو ایزی کریں گے تاکہ لوگوں کو آسانی پیدا ہو. اور یہ سارے وہ طریقہ کار ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک شروعات ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ آج ہم نے یہ سعودی عربیہ کے ساتھ یہ شروعات کی ہے. اسی کو دیکھا دیکھی جو ایک ٹرسٹ فیکٹر ہے. آج دیکھیں ٹھیک ہے, یہ کہیں بہت سارے لوگ بولیں گے جی یہ ان کے اپنے نمبر ہیں, ان کی اپنی تقاریر ہیں, یہ سیاسی تقاریر کر رہے ہیں اور حقائق اس سے بڑے مختلف ہیں. آئی ایف سی جو ہے وہ پاکستان کا ادارہ نہیں ہے. آج آئی ایف سی کی جو ریپرزنٹیشن یہاں سعودی عربیہ سے جو آئی تھی اور یہاں پہ جو ان کے ہیڈ پاکستان کے ہیں, آپ اس کو ضرور کوٹ کر کے بتائیے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پورٹ فولیو پاکستان کے اندر جو ہے ہم بہت پازیٹیو ہے اور لوگ اس کو پازیٹیو کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں پازیٹیوٹیز ہیں جن پہ ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں 2 مہینے کی حکومت اور اتنے سارے امور پہ کام کرنا. ریفارم ہم کس چیز میں لا رہے ہیں؟ آج پرائم منسٹر صاحب کراچی میں بزنس کمیونٹی سے ملے, لاہور میں ملے, اسلام آباد میں کئی میٹنگز کی. کن چیزوں پہ کی ہیں؟ ایف بی آر ریفارمز, انرجی ریفارمز, ٹیرف کے حوالے سے چیزیں ہیں, کام کو آسان کرنے کا طریقہ کار ہو, ایکسپورٹ اورینٹڈ کمپنیز کو فیسیلیٹیٹ کرنا, ان کے بہت سارے جو ڈیوز ہیں ان کو کلیئر کرنا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو شاید ہی کسی گورنمنٹ نے اتنی تیزی کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ کی ہوں گی. 100% میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ہماری شروعات بہت بہتر ہے. اور ایک چینل ہے, ایک ڈائریکشن ہے, ایک ٹاسک ہے, ایک گول ہے جس کی طرف بہت تیزی سے پرائم منسٹر صاحب خود اور اپنی ٹیم کو ساتھ لے جا رہے ہیں. اور آپ یقین کریں یہ کہنے کی بات نہیں ہے, یہ صرف ہماری میٹنگ کے کمرے تک محدود نہیں ہے. جہاں موقع ملتا ہے ان چیزوں کو فالو اپ کرنا, اس کی پوزیشننگ کہاں ہے, منسٹر اپنی ذمہ داریاں کہاں تک پوری کر رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب ریگولرلی لے رہے ہیں. انشاءاللہ کامرس منسٹری اسی طرح کے پروگرامز میں اپنا فوکس ہے. آج کا پورا دن پاکستانی بزنس کمیونٹی اور ہمارے جو ڈیلیگیٹس سعودی عربیہ سے آئے ہیں, ہماری یہ 3-4 منسٹریز یہاں موجود ہیں, اس پورے فنکشن کو دیکھ رہی ہیں, رسپیکٹ دے رہی ہیں, فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں. صرف ایک ہی مقصد ہے, پاکستان کی اقتصادی معیشت بہتر ہو, پاکستان کا نوجوان جو اپنا مستقبل اس ملک میں بہتر دیکھنا چاہتا ہے اس کو ایک جھلک نظر آئے کہ چلو کہیں اچھی سمت یہ ساری جو سفر جو ہمارا ہے ایک شروعات کی طرف جا رہا ہے, اور ہم نے ہر گزرتے ہوئے دن میں اس میں اضافہ کرنا ہے, بہتری لانی ہے. انشاءاللہ میں کمپلیمنٹ کروں گا. دیکھیں ہماری پوری ٹیم ہے, مصدق صاحب ہیں, طارق صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب کی یہ کوشش ہے اور یہ پاکستان کے لیے کوشش ہے. ہمارا آپ کا مستقبل اسی سے وابستہ ہے اور ہمارے لیے یہ کوئی احسان کی بات نہیں ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے جو ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. اور یہی ذمہ داری ہمیں پرائم منسٹر صاحب بھی بار بار دہراتے ہیں کہ اس ذمہ داری کو ہم نے احسن انداز میں اور ساتھ ساتھ رزلٹ اورینٹڈ وے میں آگے لے جانا ہے. تو میں انشاءاللہ امید کروں گا کہ آپ جو کیمرے کے نظر سے پوری پاکستانی قوم یا دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, یہ ایک بڑی اچھی شروعات ہے. سعودی عربیہ دنیا میں ہر جگہ انویسٹ کر رہا ہے اور اتنے بڑے گروپ کے ساتھ جو بہت ڈائیورسفائڈ سیکٹورل گروپ ہے, صرف ایک گروپ نہیں ہے, یہ سارے پاکستان آئے ہوئے ہیں, بڑے خوش ہو کے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کا فالو اپ ہوگا. یہاں سے انشاءاللہ ہماری منسٹریل ٹیمز سعودی عربیہ جائیں گی, اسی طرح کا ڈیلیگیشن انشاءاللہ ہم بھی لے جائیں گے تاکہ اس کا فالو اپ ہو کے باقاعدہ اس کو پریکٹیکل وے میں ایک صحیح طریقے جگہ پہ لا کے اس کو امپلیمنٹ انشاءاللہ ہم کریں گے. میں صرف ایک جاتے جاتے میں اضافی بات کروں گا. دیکھیں 30-35 سے زیادہ کمپنیاں سعودی عرب سے آئی ہیں, کچھ اپنے جہازوں میں اور 30 کے قریب آئی ہیں یا اس سے زیادہ 32 کے قریب آئی ہیں کمپنیاں وہاں سے پاکستانی کمپنیوں سے بات کرنے کے لیے. پاکستان میں 125 سے زیادہ کمپنیاں ہیں جو آج یہاں پہ موجود ہیں جو ان سے بات کر رہی ہیں. ایگریکلچر کے اندر, ایگریکلچر بہت بڑا فوکس ہے, سب سے زیادہ کمپنیاں ایگریکلچر میں آئی ہیں. 35% ہماری جو فصل پیرشبل فروٹس وغیرہ ہیں وہ سڑ جاتے ہیں, درختوں پہ لگے ہوئے, زمین کے اوپر گرے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. 35% ضائع ہو جاتے ہیں, ہماری اپنی مارکیٹ میں بھی نہیں پہنچ پاتے. اس میں انویسٹمنٹ ہوگی, ایکسپورٹ ہوگی, ویلیو ایڈیشن ہوگی. ہمارے آئی ٹی جو پورا دنیا میں انقلاب آ رہا ہے مشین لرننگ کا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, یار ہمارے بچے آپ دیکھیں ذرا, ان کا ٹیلنٹ دیکھیں, ان کی ہنر مندی دیکھیں. جب وہ کالجوں اسکولوں سے نکلتے ہیں ان کو
اپرچونٹی نہیں ملتی. تو آج وہ بین الاقوامی پلگڈ آئی ٹی کمپنیز جو پوری دنیا میں کام کر رہی ہیں وہ آئی ہیں. وہ یہاں کی چھوٹی چھوٹی کمپنی بڑی کمپنیوں سے باتیں کر رہی ہیں, جس سے آئی ٹی کا ایک ریولوشن میں ہم لوگ داخل ہوں گے. ایس ایم ای سیکٹر, ہماری جتنی بھی انڈسٹریل فٹ پرنٹ ہے, بے شمار انڈسٹریز لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور وہ سعودی کمپنیوں سے بات کر رہے ہیں تاکہ پاکستان میں ایس ایم ای کو فروغ دیا جائے. چھوٹی چھوٹی بے شمار ایک جال بنا دیا جائے چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کا. اور ہماری جو انرجی ہے, سولر کے پروجیکٹس جو ہیں ان پہ بات ہو رہی. تو اللہ کرم کرے گا, ہمارا مستقبل روشن ہے. ہمیں یقین ہونا چاہیے اور اعتماد کے ساتھ چلنا چاہیے. آپ کچھ کہیں گے؟ بہت شکریہ جی. وفاقی وزراء طلعت تارڑ, مصدق ملک اور جام کمال اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. آپ نے ملاحظہ کی ناظرین, ان کا یہ کہنا تھا کہ سعودی وفد کے بعد